اور والد صاحب کو دھوکے میں ڈال کر مال بیچ کر کھا رہا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں ماں باپ والدین ان کو بچوں کی شروع سے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر شروع سے ان کے اندر امانت پیدا کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کو کہیں گے، تو ایسی صورت کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر ایسی کیفیت بڑے ہو کر نہیں لانے دیتا۔ ہم جو بڑے ہو کر پریشان ہوتے ہیں اس کی وجہ شروع کی تربیت کا نہ ہونا ہے۔ اگر شروع میں مزاج بنایا جائے تو اب بھی اسی طرح ایسے معاملات میں گھر کے کچھ نہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں خاندان کے کہ جو دباؤ ڈال سکتے ہیں، اپنا دبدبا روب استعمال کر سکتے ہیں، تو ان سے رجوع کر کے تو بھائی کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اور دوسری صورت میں والد صاحب کو بھی مطلع کر دیا جائے تاکہ وہ دھوکے میں نہ رہیں اور ان کو بھی ساری صورتحال معلوم ہو جائے۔ ایک صاحب نے کہا کہ عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو عورتوں کے لیے سب سے افضل یہ ہے کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی، لیکن اگر وہ جمعے کے لیے آنا چاہیں تو اسی صورت میں، یا تراویح میں کہیں جا کر قرآن مجید سننا چاہیں تو اسی صورت میں شرعی احکام کی پردے کی پابندی کر کے مردوں میں اختلاط نہ ہو، مردوں سے الگ راستہ ہو، تو شرعی ضابطوں کو پورا کر کے آج بھی گنجائش موجود ہے۔ لیکن صرف ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے، صرف ایک جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے خلاف شرع کام کر کے پھر سنت ادا کریں گے، پھر جمعہ ادا کریں گے، اس میں ثواب کہاں ہوگا؟ اصل چیز ثواب کی تلاش ہے۔ ایک صاحب نے کہا وضو میں سر کے مسح کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض بتائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ نے وضو کے 4 فرض بتائے۔ نمبر 1، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے ارادہ کرو تو ایسی صورت میں اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، تو ایک دفعہ پورے چہرے کو دھونا فرض۔ نمبر 2، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ نمبر 3، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں پر مسح کر لو، سروں کے کچھ حصے پر مسح کر لو، بِرُؤُوسِكُمْ، اس لیے چوتھائی سر پہ مسح کرنا فرض ہے، چوتھائی سر پہ مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر پہ ایک بار مسح کرنا سنت ہے، چوتھا فرض پاؤں دھونا ہے۔ تو اب ایک بات بنیادی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فرض کیا ہے مسح میں؟ وہ ہے چوتھائی سر کا مسح، اور سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا۔ لہذا یہ پورے سر کا مسح اس طرح کر سکتا ہے کہ ہاتھ گیلے کرے پانی سے، چاہے ایک ہاتھ سے مسح کر لے چاہے دونوں ہاتھ سے مسح کر لے، اس طرح کرے کہ وہ پورے سر کے بالوں پر ہاتھ پھر جائے، سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے طریقہ اگر یہ اختیار کیا جائے کہ انسان ایک دفعہ ہاتھ دھوئے اور پھر اس کے بعد تینوں انگلیوں، ہاتھ کی تینوں انگلیوں کو دونوں طرف سے ملا لے اور سر پہ مسح کرتے ہوئے پیچھے جائے اور پھر ہتھیلیوں کو آگے لائے۔ اب یہ ایک انگوٹھا اور ایک شہادت کی انگلی باقی ہے، تو اس سے کانوں کا مسح کر لے، اور یہ انگوٹھے سے کانوں کے پیچھے کا مسح کر لے۔ اب آپ نے غور کیا کہ ابھی تک یہ ہاتھوں کی پشت استعمال نہیں ہوئی، تو اس سے گردن کا مسح کر لے۔ اس طرح ایک دفعہ پانی لیے ہوئے سے سارے سر کا مسح ہو جاتا ہے، لیکن یہ عمل کرنا ایسا لازم نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ یہ عمل انسان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے فقہا نے لکھا۔ آپ ایک ہاتھ سے ٹوپی پکڑتے ہیں یا ایک ہاتھ سے سر کا مسح کر لیتے ہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا دوران نماز دانتوں سے نکلنے والے ذرات نگل لیے تو کیا حکم ہے؟ جی، اصل میں کھانا کھا کے کوشش کریں کہ کلی وغیرہ کر لیں تاکہ دانتوں میں کوئی غذا نہ رہ جائے، لیکن اگر دانتوں کے اندر چنے کے دانے کے برابر کوئی چیز لگی ہوئی تھی یا اس سے چھوٹی تھی اور وہ دانتوں میں سے نکل کر حلق میں چلی گئی تو نماز نہیں ٹوٹے گی، اور اگر چنے کے دانے سے ذرا برابر تھی تو ایسی صورت میں پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔
لیکن دوسری طرف آپ نے تل کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا. بعض حضرات کہتے ہیں تل کا سائز، ایک چھوٹے سے تل کا باریک سا سائز، تو وہ یہ ہے کہ اگر منہ کے باہر سے نماز کے اندر کوئی تل کے برابر بھی چیز ہے تو نماز فاسد ہو جائے. اس میں وہاں تل کا سائز ہے، اور جو اندر ہی اندر ہو، چھوٹا سا کوئی خوراک کا ذرہ چلا جائے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. ایک صاحب نے کہا اگر عورت کے مخصوص ایام سحری کے وقت مکمل ہو تو کیا غسل سے پہلے روزہ رکھ سکتی ہے؟ جی، اس میں لوگ بہت پوچھتے ہیں. آج کل جیسے شوال کے روزے رکھتے ہیں، اس وقت بھی بہت سوال کرتے ہیں تو کیا میاں اور بیوی ازدواجی تعلق غسل واجب ہو گیا، اب کیا غسل واجب ہوا ہے تو سحری کھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو باتیں الگ الگ. اگر تو عورت ناپاکی کی حالت میں تھی اور سحری کا وقت بند ہونے سے یعنی فجر کی اذان سے پہلے وہ پاک ہو گئی، اب وہ روزہ رکھ سکتی ہے، چاہے نہ نہائے، پاک ہو گئی سحری کا وقت بند ہونے سے پہلے، تو ایسی صورت میں وہ دن کا روزہ رکھ سکتی، بعد میں نہا لے. فجر کے بعد وقت گزر گیا، نماز رہ گئی، وہ الگ بات ہے، روزہ رکھ سکتی ہے کہ تو فجر کی اذان ہونے سے پہلے اگر یہ پاک ہو گئی تھی تو یہ روزہ رکھ سکتی ہے. اسی طرح اگر کوئی رات کو غسل واجب ہو جائے، اب سحری کھانی ہے، روزہ رکھنا ہے، تو کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں کھا سکتے ہیں، لیکن اس میں افضل یہ ہے کہ وہ غسل کر لیں. بس اوقات ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان بچے بچیاں ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ شرم کی وجہ سے صبح اٹھ کے جلدی نہاتے نہیں ہیں، وہ نتیجہ یہ کہ روزہ بھی نہیں رکھتے. ایسی صورت میں نے عرض کیا کہ اگر ناپاکی کی حالت ہو تو اس حالت میں سحری کھا کے روزہ رکھا جا سکتا ہے، بعد میں نہا لیں. ایک صاحب نے پوچھا کہ قیام اللیل اور تراویح میں کیا فرق ہے؟ جی، اصل میں قیام اللیل یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال 8 رکعتیں تہجد کی پڑھتے تھے، 3 وتر پڑھتے تھے. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی روایت ہے، بخاری شریف میں بھی آتی ہے، ترمذی میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، رمضان میں اور غیر رمضان میں. تو ظاہر غیر رمضان میں تراویح تو نہیں ہوتی نا، تو وہ 8 رکعتیں قیام اللیل تھی، قیام اللیل، اور 3 وتر پڑھتے تھے. قیام اللیل وہی تہجد کی نماز بھی کہلاتی. اب تراویح اگر بندے نے پڑھ لی پھر اس کے بعد وہ تہجد پڑھے، سبحان اللہ، بہت اچھا. جی، انہوں نے سوال کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آخری نماز وتر ہونا چاہیے، تو تہجد ہم وتر کے بعد پڑھتے ہیں. جی، وتر آخری نماز ہو جائے، آپ تہجد کے بعد بھی وتر پڑھ سکتے ہیں، تہجد سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن انہوں نے سوال کیا درمیان کہ ایک وتر بھی ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پورے ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے تشریف لائے اور ایک وتر پڑھا اور چلے گئے. ایک رکعت کسی امام کے نزدیک بھی نہیں. وہ احادیث یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھی اور آخر میں اس نماز کو ایک رکعت کے ساتھ طاق بنایا، یہ ہے حدیث. اس لیے ایک رکعت وتر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کبھی نہیں پڑھی، مہربانی کر، کوئی حدیث نہیں، کوئی ضعیف حدیث نہیں. تو فرق صرف اتنا ہے، کیا وتر ایک رکعت ہے 3 رکعت ہے؟ تو اس کا جواب غور سے سنیے. جتنے ایک رکعت کے قائل ہیں نا وہ پڑھتے وہ بھی 3 ہی، صرف کیا کرتے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو جاتے، ایک رکعت وہ بھی نہیں پڑھتے. تو اختلاف صرف اتنا ہے کہ وتروں میں دوسری رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے کہ نہیں پھیرنا، بس اتنی سی بات ہے. ایک صاحب نے شوگر کی مرض کی وجہ سے روزے کو چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر فرض روزہ رمضان کا ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجیے، کیونکہ شوگر کی بعض سٹیجز، اکثر سٹیجز ایسی ہیں شوگر کی کہ جس میں روزہ رکھنا ہی مفید ہے. وہ تو ڈاکٹر ہاتھ جوڑتے ہیں کھانا کم کر دیں تاکہ شوگر قابو آئے. تو روزے میں تو شوگر مفید ہے، صرف بعض سٹیجز ہیں انسولین وغیرہ کی جس میں ہائپو ہو جاتا ہے یعنی شوگر نیل ہو جاتی ہے، اس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھی ذرا احتیاط کرو. لیکن اس میں بھی ڈاکٹر طریقے بتاتے ہیں ایسے کہ روزے رکھتے ہیں لوگ انسولین رکھ کر بھی، بلکہ ان کی انسولین کم ہو جاتی ہے روزے رکھنے کی وجہ سے.
ایک صاحب نے کہا کہ ایک مفتی صاحب نے دو فریقوں کے درمیان پنچایت میں بیٹھ کر فیصلہ کیا جس پر آمد درآمد بھی ہو گیا، لیکن بعد میں ایک فریق نے کہا کہ فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کر لیں، لیکن اب وہ اس پر تیار نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب پہلے شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیا مفتی صاحب نے تو اس پر عمل ہونا چاہیے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ نظر ثانی کا کیا مطلب کہ پھر دوبارہ فیصلہ بدل دیں، شریعت کے خلاف فیصلہ کر دیں، ظاہر ہے غلط بیکار بات ہے۔ تو شریعت کے مطابق شریعت کے مطابق کیا اس پر عمل کر لیا جائے۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر نماز کے پہلے تحیات میں درود شریف پڑھے تو سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے؟ نماز کے پہلے تشہد میں، یہ ایک الگ بات ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اصل میں سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے؟ فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، واجب میں اضافہ ہو جائے تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ یہ اصول ہے اصل میں۔ اب کوئی بندہ 4 رکعت والی نماز میں سنت غیر مؤکدہ کے علاوہ، سنت مؤکدہ فرض واجب، اس میں اگر وہ دوسری رکعت میں التحیات عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد اس نے درود شریف پڑھ لیا اور اتنا کہا اللہم صلی علی محمد، اب اس پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے۔ اگر اللہم بس ابھی اتنا، اللہم صلی بس ابھی اتنا ہی کہا تھا، اللہم بس ایک دم یاد آ گیا، ٹھیک ہے کھڑے ہو جائے، سجدہ صاحب نہیں ہے۔ لیکن اللہم صلی علی محمد یہ درود شریف کا عمل مکمل ہو گیا، اب اس کے ذمے تھا کہ عبدہ و رسولہ پڑھ کے سیدھا کھڑا ہو جاتا، وہ فرض تھا قیام، اس میں تاخیر ہو گئی، اب یہ سجدہ صاحب کر لیں۔ کہتے ہیں اگر سجدہ صاحب بھول جائے تو نماز دوبارہ پڑھیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سجدہ صاحب بھول گئے، آپ نے ایک طرف سلام پھیر دیا، دو طرف سلام پھیر دیا، ابھی کوئی نماز کے خلاف کام نہیں کیا تو ابھی بھی سجدہ صاحب کر لیں، اور اگر اٹھ کر چلے گئے پھر یا قبلے سے رخ پھر لیا یا بات چیت کر لی پھر دوبارہ نماز پڑھ لیجیے۔ ایک صاحب نے کہا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آہستہ آواز سے پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آہستہ آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اونچی آواز سے تلاوت شروع کر دیں گے، باقی کی نماز خراب ہو جائے گی، آپ وہاں آہستہ تلاوت کر لیجیے۔ گھر کے اندر تلاوت کر رہے ہیں، باقی سارے سوئے ہوئے ہیں، تو وہاں احتیاط کر لیجیے، آہستہ پڑھ لیجیے۔ اور یہ جو بچے حفظ کرنے والے ہوتے ہیں جب تک اونچا نہ پڑھیں ان کو یاد ہی نہیں ہوتا، تو اب حالات دیکھ کر جہاں آہستہ پڑھنا ہو وہاں آہستہ پڑھ لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ تلاوت فرما رہے تھے رات کو بڑی آہستہ آواز میں۔ اب اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا بات کیا ہے بیچ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو بڑی آہستہ آواز سے پڑھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ آہستہ آواز سے کیوں تلاوت کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جواب بھی سننے والا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں جس سے سرگوشی کر رہا ہوں وہ سن رہا ہوں، میں جس سے سرگوشی کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارفع صوتک، ارفع صوتک، اپنی آواز کو تھوڑا سا اونچا کر۔ حضرت ابوبکر کو کہا۔ اچھا، پھر اسی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، اب وہ جلالی ماشاءاللہ جلالی شخصیت، حضرت عمر بہت اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عمر اتنی اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یا رسول اللہ، میں اس وقت نیند میں غافل لوگوں کو جگانا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخفض صوتک، اے عمر آواز کو تھوڑا سا آہستہ کر۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی، اتنی آواز سے پڑھیں کہ جس میں بات بھی سمجھ میں آ جائے، اور اتنا اونچا بھی نہ پڑھے کہ ساتھیوں کو تکلیف ہو۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی، جیسے قاری صاحب ہیں وہ بھرے مجمع میں تلاوت کر رہے ہیں، وہ تو ایسا اونچا بولتے پڑھتے ماشاء اللہ، لوگوں کو سناتے ہیں، بہت اچھا۔ لیکن ایک بات عرض کر دو، دل میں پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے، بس ایک بات بڑی کلیئر ہو جائے، بڑی واضح ہو جانی چاہیے۔
دل دل میں پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے، قراءت نہیں کہتے، ایسا اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ دل دل میں پڑھنے کا کیا مطلب؟ قرآن سامنے کہیں قرآن خوانی وغیرہ ہوتی ہے، وہاں غور سے دیکھیں، غور سے دیکھیں۔ بڑے بڑے اہم لوگ قرآن یوں کھولا ہوتا ہے پارا اور ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے، بالکل سوال ہے، آپ غور سے دیکھیں، ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے اور وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ یہ اخبار کی طرح قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، تلاوت نہیں ہے۔ مہربانی کریں، تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت کی کم از کم مقدار ہے کہ ہونٹ ہلے، زبان ہلے۔ اسی لیے قراءت نماز میں فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ سنتیں پڑھتے ہوئے، نفل پڑھتے ہوئے ہونٹ نہ ہلائے، دل دل میں قراءت کرے، بعض نمازی ہوتے ہیں بیچارے، اللہ اکبر، بالکل ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے اور اندر قراءت ہو رہی ہوتی، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے یہ نہیں کہا قبول نہیں ہوتی، میں نے کہا ہوتی نہیں ہے۔ قراءت فرض ہے، اور قراءت کی کم از کم مقدار کیا ہے؟ ہونٹ ہلے یا زبان ہلے۔ یہی وجہ ہے کہ اور ان لوگ ہوتے وہ قرآن کھولا ہوتا ہے، پارا کھولا ہوتا ہے، بالکل ورق پلٹتے، ایک ورق پڑھ لیا، مطالعہ کر لیا، اخبار کا جیسے مطالعہ کرتے۔ تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا، تلاوت کا ثواب ملے گا کم از کم ہونٹ ہلائے، اس کو پڑھنا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پارا پڑھے اور دل دل میں پڑھے اور ہونٹ نہ ہلائے اور پورا پارا پڑھ لے اور اس میں سجدہ آ جائے، سجدہ تلاوت، اس بندے پر سجدہ تلاوت ہی واجب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تلاوت ہی نہیں ہوئی تو سجدہ کا واجب ہوگا۔ اس لیے کم از کم ہونٹ ہلائیں، نماز میں بھی کم از کم ہونٹ ہلائیں، زبان ہلے، تب قراءت فرض ادا ہوگی۔ کہتے ہیں 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اخیرہ بھول گیا اور کھڑا ہو گیا 4 رکعت والی نماز میں، ٹھیک آخری قاعدہ تھا نا، تو ایسی صورت میں کبھی ایسا ہو جائے 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں، 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں اور آخری قاعدے میں کھڑے ہو گئے، تو وہ کھڑے ہو گئے نا، اب اس میں بھی ذرا تھوڑا سا، اگر تو اتنا کھڑے ہوئے، فقہا نے لکھا کہ اگر تو یہ بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، اگر کھڑا ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے اور سجدہ سہو کر لے، بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، سجدہ سہو نہیں ہوگا، کھڑے ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو گیا، اب سجدہ سہو کر لے۔ اب یہ کیسے حد متعین ہوگی، کیسے ہم سمجھیں کہ یہ کھڑا ہونے کے قریب ہے یا بیٹھنے کے قریب ہے؟ تو فقہا نے اس کی صورت بتائی، اگر یہ زمین سے اٹھا، ہاتھ بھی اٹھا لیے، گھٹنے بھی اٹھا لیے، لیکن ابھی اس کی پنڈلیاں اور رانیں ملی ہوئی ہیں، ابھی اس کی پنڈلیاں اور رانیں یہ جدا نہیں ہوئی ابھی، تو یہ بیٹھنے کے قریب ہے، یہ بیٹھ جائے، ایسی صورت میں سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ رانیں اور پنڈلیاں جدا ہو گئی تو یہ اب کھڑا ہونے کے قریب ہے، اب سجدہ سہو کر لے۔ تو اگر یہ زائد رکعت میں کھڑا ہو جائے نا، تب بھی واپس آ جائے، سجدہ سہو کر لے، سورہ فاتحہ پڑھ لی تو بھی واپس آ جائے، قرات سورت بھی پڑھ لی تب بھی واپس آ جائے، بیٹھ جائے، سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے۔ لیکن اگر ایک زائد رکعت پڑھ لی، پھر اس کے بعد مسائل مختلف ہو جاتے ہیں، پھر اس میں مفتیان کرام سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا اب اس کا اب کیا ہوگا، تو اس کے لیے پھر نماز کو لوٹا دینا چاہیے۔ ایک صاحب نے کہا جی ان کا بھائی صاحب کا سوال ہے کہ امام صاحب 4 رکعتیں پڑھا رہے تھے، بھول کر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، ٹھیک، اب اس کے لیے یہی حکم ہے کہ امام کو یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے، اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، کھڑے ہونے کے اور سجدہ سہو نہیں ہوگا، یعنی امام نے ذرا سے گھٹنے اٹھائے نا، ابھی پنڈلیاں نہیں کھڑی ہوئی، پیچھے سے لوگوں نے لقمہ دے دیا، یہ ایک دم بیٹھ گئے، سجدہ سہو بھی نہیں۔ لیکن اگر پنڈلیاں کھل گئی یا مکمل کھڑا ہو جائے تو اسی صورت میں اب واپس نہ آئے، اب واپس نہ آئے، سجدہ سہو کر لیا۔ اگر واپس آ گیا پھر بھی سجدہ سہو کرنا پڑے، اور امام کو یہ مسائل پتہ ہونے چاہیے۔
ایک صاحب نے کہا کیا کسی دوسرے آدمی کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے. مولانا صاحب آپ استخارہ کریں، رشتہ آیا ہوا ہے، مولانا صاحب استخارہ کریں. اور لوگ خود استخارہ کرتے ہوئے ڈرتے. ہاں پتہ کیوں؟ اگر استخارے میں ہاں ہو گئی پھر ہم نے نہ کیا یہ رشتہ تو بڑا نقصان ہو، اور اگر استخارے میں نہ ہو گئی پھر ہم نے وہاں کر لیا رشتہ تو بڑی خرابی ہوگی. اس لیے مولانا میں استخارہ کرتے ہی نہیں، آپ استخارہ کریں. یہ بھی بلا مولانا صاحب کے گردن میں. حقیقت یہ کہ بے بیچارے لوگ استخارے کو جانتے ہی نہیں. استخارے میں ہاں نہ نہیں ہوتی. استخارہ یس نو کا نام نہیں ہے. ہاں نہ یہ فعل ہوتی ہے، اور فعل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. فعل اچھی چیز نہیں ہے. جیسے وہ یس نو کے کیا کرتے تھے پہلے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا لاقی جا رہا تھا، کہ وہ کیا کرتے تھے پرندہ ہاتھ میں پکڑ کر وہ اڑاتے تھے. کہیں سفر پہ جانے لگے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی ڈیلنگ کرنی ہے، کوئی سودا کرنا ہے، تو ایک پرندہ پکڑ کے عرب لوگ وہ اڑاتے تھے. اگر دائیں طرف اڑ جاتا تھا تو اوکے ٹھیک، اور اگر بائیں طرف اڑ جاتا تھا تو یہ نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. فعل ناجائز. استخارہ کچھ اور چیز ہے. استخارے کا لفظی مطلب ہے خیر طلب کرنا. باب استفعال کا مصدر ہے. استخارہ یستخیر استخارہ کا باب استفعال کا مصدر ہے. استخارے کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا. استخارے کا طریقہ کیا؟ ہر ایک کو کرنا چاہیے. اور یہ کہ بس ایک دفعہ استخارہ کر لیا نا، اب دوبارہ استخارے پہ استخارہ نہیں کرنا. آپ استخارہ کر دیں، وہ 3 دن سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. آپ جب بات چلی نا رشتے کی، اب نکاح ہونے تک استخارہ کرتے ہیں. وہ استخارے میں رات کو بزرگ آئیں گے، کوئی بزرگ ہی نہیں آتے ہمارے، کوئی نہیں آئے گا بزرگ، فکر نہ کریں، نہیں آتے بزرگ خوابوں. وہ جی ہمیں آگ دیکھی تھی، کھلا بارش دیکھی تھی، رنگ دیکھے تھے. اب رنگ بھی لوگوں نے ذکر کیے کہ اگر گرین سب ہرا رنگ نظر آئے، ہرا کوئی نظر آئے تو اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے، اوکے. اور اگر ریڈ کلر نظر آئے، لال نظر آئے تو ایسی صورت میں پھر منع. تو گویا کہ یہ استخارہ جو ہے نا ٹریفک لائٹس ہو گئی. گرین لائٹ ہو گئی چل پڑو، ریڈ لائٹ ہو جائے تو رک جاؤ. نعوذ باللہ من ذالک. یہ سب باتیں احادیث میں نہیں ہیں. ہاں بعض بزرگوں نے لکھے ہیں، مجھے معلوم فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے بعض رنگوں کے بارے میں، اور بزرگوں نے اپنے تجربے لکھے ہیں، مجھے معلوم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنگ نہیں بتایا، کوئی بزرگ نہیں بتایا. کیا بتایا؟ 2 رکعت. حدیث میں 2 رکعت نماز پڑھیں صلاۃ الاستخارہ، پھر اس کے بعد دعا مانگے. وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جامع ترمذی میں موجود ہے وہ دعا حدیث میں. اس دعا کا عربی میں پڑھیں، اور اس کا ترجمہ پڑھیں. اصل بات یہ. اب میں اس دعا کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. اس دعا کا ترجمہ خلاصہ یہ ہے: اے اللہ، آپ علم رکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا. اے اللہ، آپ قدرت والے ہیں، میں قدرت والا نہیں. اے اللہ، اگر اس کام میں خیر ہے تو میرے لیے آسان کر دے، اور اگر شر ہے تو اے اللہ مجھے بچا لے. بات ختم ہو گئی. اب اس میں ہاں نام کہاں سے آ گئے؟ تو چاہے کوئی بزرگ نظر نہ آئے اور کوئی خواب آئے نا، اس کی تعبیر لے لینی چاہیے. اپنے پاس سے نہیں گھٹنا چاہیے. وہ مجھے چونکہ میں نے خواب رشتے کے بارے میں خواب دیکھا تھا، استخارہ کیا تھا، مجھے آگ نظر آئی، تو آپ آگ پہ کھانا نہیں پکاتے. آپ آگ میں دیکھ بھی تو پکاتے ہیں نا شادی کی. اب آگ کی بھی مختلف تعبیریں ہیں. کسی عالم سے پوچھ لیجئے، وہ جی آگ نظر آئی، رشتہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے بندے، یہ آگ سے مراد نہیں ہے، نفی نہیں مراد ہے. کسی تعبیر کے ماہر سے پوچھیں. بعض لوگ کہتے ہیں وہ میں نے خواب دیکھا تھا، مجھے بہت ہی گند نظر آیا. اب ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے جی میں نے خواب دیکھا، استخارہ کیا تھا بچی کے رشتے کے بارے میں، مجھے غلاظت نظر آئی ہے ساری. میں کیا کروں؟ میں رشتے سے انکار کر دیا. میں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک.
وہ تو گندگی ساری دنیا تھی. اللہ نے سمجھایا کہ اس رشتے میں دنیا کو نہ دیکھو، دین کو دیکھو، پیسے کو نہ دیکھو. ایسا ہے وہ گند سارا پیسہ. اب دیکھو تعبیر کتنی بدل گئی. اب یہ بندہ رشتے کا انکار کر کے بیٹھ گئے. ہم استخارے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. استخارہ کسی اور سے نہ کروائے. مولانا صاحب سے استخارہ نہ کروائے، خود کرے. اب مولانا صاحب نے نہ وہ لڑکی دیکھی ہے، سیدھی سی بات ہے. مولانا صاحب نے نہ وہ لڑکی دیکھی ہے، نہ وہ رشتہ جانتے ہیں، تو مولانا صاحب کو کیسے اللہ ہدایت دے گا کہ ہاں ان کو کہہ دو کہ رشتہ ٹھیک ہے؟ جو بندہ خود مبتلا ہے وہ استخارہ کرے. اور استخارے میں ہانا نہیں ہوتی، استخارے کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اچھا یہ بھی جامع ترمذی جلد ثانی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ، من شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ. ابن آدم کی بدبختی ہے استخارے کو چھوڑنا. چھوٹے چھوٹے کاموں میں استخارہ کیجیے، پھر اس کے بعد دل مطمئن ہو جائے، 2 رکعت پڑھیے، 2 رکعت، اس کے بعد استخارے کی دعا مانگے. پھر چاہے اس کے بعد سوئیں یا نہ سوئیں، حدیث میں سونے کی بھی پابندی نہیں ہے، چاہے سوئیں یا نہ سوئیں، بار بار استخارہ کرتے ہیں. اللہ سے یہی مانگا نا، اے اللہ اگر خیر ہے تو میرے لیے آسان کر دے، اے اللہ شر ہے تو مجھے بچا لے. ٹھیک. اب اس کے بعد آپ کا دل کر رہا ہے نا وہ کام کرنے کو کرے. اب آگے جا کے رکاوٹ ہو گئی تو پھر اللہ سے شکوہ نہیں کرنا. اللہ سے یہی مانگا تھا، اے اللہ اگر یہ میرے لیے شر ہے تو مجھے بچا لے، تو اللہ نے بچا لیا. اور وہ کام ہو جائے بالکل ٹھیک، سبحان اللہ، اسی میں خیر ہوئی. بس یہ ہے استخارہ. تو استخارہ بار بار کرنا چاہیے، اور استخارہ خود کرنا چاہیے. اور میں کہوں دلہا دلہن دونوں کو کہیں استخارہ کریں. اللہ کے بندے نماز تو پڑھیں گے نا 2 رکعت، ہم آگے زندگی خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. اس لیے استخارہ ضرور کرنا چاہیے، ضرور کریں. کوئی فرض واجب نہیں ہے، سنت. اور ہر کام میں استخارہ کریں. اچھا بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ اگر 2 رشتے آئے نا تو مولانا استخارہ کرنا چاہیے، اگر ایک ہی رشتہ آئے پھر استخارے کا کیا مطلب؟ نہ، غلط بات، غلط بات. ایک رشتہ بھی آئے تب استخارہ کریں. استخارہ بیچ میں سے کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ نے 2 میں سے ایک اختیار کرنا ہے تو استخارہ کریں. نہیں، آپ کا ایک رشتہ ہے اس میں بھی استخارہ کیجیے. ہاں بس اتنی احتیاط کرنی ہے کہ جو فرض کام ہو، آپ پر کوئی کام فرض ہو گیا اس میں استخارہ نہ کریں. جیسے حج فرض ہو گیا، اب استخارہ، میں وہ استخارہ کروں گا حج کروں کہ نہ کروں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ آپ پر فرض ہو گیا. ہاں اس بارے میں استخارہ کر لیں کہ میں کس ٹریول ایجنٹ کے ساتھ جاؤں، کس ایئر لائن کے ساتھ جاؤں، اس میں استخارہ کر لیں. لیکن یہ سوچنا حج فرض ہو جائے اور پھر استخارہ کریں میں حج کروں کہ نہ کروں، یہ گناہ کی بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے. وہ فرض حج ہے، ادا کریں، فٹافٹ ادا کریں. جی کسی بھی وقت جی بھائی صاحب نے سوال کیا استخارہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب ہے بالکل. اب آپ سے ایک بندہ ڈیل کرنا چاہتا ہے، سودا کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میری رات کو فلاں ایئر لائن سے میں نے روانہ ہونا ہے باہر کے ملک، تو مجھے بتاؤ. اب یہ بندہ کہتا ہے پہلے میں رات کو سوؤں گا، پھر مجھے خواب آئے گا، پھر میں فیصلہ کروں گا. کتنی دیر میں انشاءاللہ وہ بندہ باہر چلا جائے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی الفاظ سکھائے کہ اگر آپ فوراً استخارہ کرنا چاہتے ہیں پھر کیا؟ اللہم خیر لی واختر لی. کتنے آسان جملے حدیث میں موجود. اللہم خیر لی واختر لی، اے اللہ اس میں میرے لیے جو خیر ہے وہ مجھے میرے لیے پسند کر لے، میرے لیے اختیار کر لے. پھر اس کے بعد دل کرے، آپ مطمئن ہیں وہ جائز کام ہے، آگے بڑھیے. نہ ہوا اللہ نے بچا لیا، ہو گیا اسی کے لیے آپ نے دعا مانگی تھی. بہت آسان کام. ایک صاحب نے کہا عام طور پر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں آنکھوں میں لینز لگاتے ہیں، اس کا کیا حکم؟ دیکھیں اگر لینز صرف خوبصورتی کے لیے ہو نا تو ڈاکٹر حضرات بھی منع کرتے ہیں. لینز ایک بہت بڑی نعمت ہے جو آنکھوں میں اس شیشے کا متبادل ہے. اس شیشے کا متبادل ہے. موتی کا آپریشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر لینز بیچ میں ڈال دیتے ہیں، آنکھوں میں ڈال دیتے ہیں. علاج کے طور پر لگائیں، بہت اچھی چیز، اللہ کی نعمت.
لیکن صرف آنکھوں کے رنگ بدلنے کے لیے. اب نوجوان بچے اور بچیاں جو لینس لگاتے ہیں اس میں ایک وجہ اینک سے بچنے کے لیے، کیونکہ اینک لگائیں گے، اب لڑکی کی اینک لگی ہوئی ہو ٹھیک تو رشتے میں لوگ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی اینک لگی ہوئی، وہاں آپ لینس لگوا لیں تو علاج. آپ اینک کی جگہ لینس لگوا لیں بالکل ٹھیک، لیکن محض آنکھوں کا رنگ بدلنے کے لیے لینس لگانا یہ ڈاکٹر حضرات منع کرتے ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے آنکھوں. تو علاج کے لیے لینس لگوانا، بچیوں کے لینس لگوانا، جیسے بچوں کی اینک لگی ہوئی ہے تو اب لوگ جو ہے نا رشتے کی وجہ سے بس اوقات ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے آپ لینس لگوا لیں، علاج ہے وہ. ایک صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے کاروبار میں 20% اللہ تعالیٰ کو حصے دار بنایا ہوا ہے. حصے دار نہیں، اللہ کی راہ میں دیتے، اس طرح نہیں کہتے. اور میں اپنا وہ مال کس جگہ خرچ کر سکتا ہوں، بعض دفعہ میں اس مال کا حصہ اپنے سفر کے دوران اپنے دوستوں کا اکرام کر دیتا ہوں جس میں ساتھ بھی ہوتا ہوں، اور میں بھی اس میں سے کچھ حصہ اپنے ملازمین کو دے دیتا ہوں. جی اصل میں نیت ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ، نفلی صدقہ، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ کہ آپ منت مانگ لیتے ہیں کہ میں اپنے کاروبار میں سے، یا قسم کھا لیتے ہیں میں اپنے کاروبار میں سے 1%، 2%، 20% یہ اللہ کی راہ میں دوں گا. تو اب صرف مستحقین کو دے سکتے ہیں. وہ مستحق اللہ تعالیٰ نے 8 مقرر کیے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں صدقہ واجبہ، زکوٰۃ وغیرہ صرف ان کو، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ. یہ 8 ہیں، وابن السبیل، مسافر. یہ ان 8 میں سے کسی کو آپ دیں گے مستحق کو. پھر رشتہ داروں کو بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کو بھی سمجھنا ہے اپنی نسل سے اوپر، اپنی نسل سے نیچے صدقہ واجبہ، زکوٰۃ وغیرہ نہیں دے سکتے. اپنی نسل سے اوپر اپنے باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی. اپنی نسل سے نیچے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو آپ نہیں دے سکتے چاہے وہ مستحق ہو. باقی ہر رشتہ دار کو دے سکتے. آپ اپنی حقیقی بہن مستحق اس کو دے سکتے. یہ ہے زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ جو آپ صرف اللہ کے راستے میں نیت کرتے ہیں. صدقے کی نیت نہیں ہے، بس میں اچھے کاموں میں لگاؤں گا. اگر یہ نیت ہے، یہ انہوں نے کہا نا میں نے اللہ تعالیٰ کو حصے دار بنایا ہوا ہے، اپنا مال وہ کس جگہ خرچ کر سکتا ہوں، ٹھیک، تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کر دیا. اب یہ صدقہ ہے، یہ مستحقین، کوشش کریں یہ مستحقین. ہاں اگر یہ نیت کریں کہ میں 20% اچھے کاموں میں لگایا کروں گا تو بہت اچھا. وہ تو پھر بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی صدقہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. بیوی کے منہ میں بھی لقمہ دینا صدقہ ہے. وہ تو پھر بھائی کو بھی دیں گے، اپنے والد کو بھی دیں گے، تو وہ ثواب الگ چیز. تو اس لیے نیت کیا کر لی یہ آپ خود بندہ طے کرے. اگر تو نیت کی مستحقین کو دینے کے لیے، صدقے کی نیت کی میں مستحقین کو دوں گا، تو اسی صورت میں پھر خود نہ کھائے، امیروں کو نہ دے. اور اگر کہا میں اچھے کاموں میں لگاؤں گا پھر دعوت بھی کر سکتا ہے، پھر امیروں کو بھی کھلا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. ایک صاحب کہتے ہیں عمرے میں 9واں استلام سعی کے لیے حجر اسود یا صفا کدھر سے کریں گے؟ جی اس کے لیے اتوار کو آنا پڑتا ہے حج تربیت میں. یہ اس طرح سمجھ میں نہیں آئے گا سب کچھ. اتوار کو حج تربیت ہوتی ہے الحمدللہ جامعہ شفیہ ہر اتوار کو ہو رہی ہے آخری فلائٹ تک، تو اس میں ایک نشست پوری ہونی چاہیے. لیکن صرف اس حد تک میں سمجھا دیتا ہوں کہ اصل میں طواف جب کرتے ہیں، انہوں نے کہا نا عمرے میں 9واں استلام، تو اصل میں کتابوں میں جو لکھا احادیث کے مطابق وہ یہ ہے کہ جب طواف کرتے ہیں تو 7 چکر لگانا وضو کر کے، یہ تو اصل ہوا طواف. 2 رکعت واجب الطواف. تو ایک طواف میں 8 استلام کرتے ہیں حجر اسود کے. طواف شروع کرنے سے پہلے استلام، اور پھر اس کے بعد ہر چکر کے آخر میں استلام حجر اسود کی طرف، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چوما، ہاتھوں کو چھوڑا، اس استلام کہتے ہیں حجر اسود کا. جب طواف کر لیا، 2 رکعت پڑھ لی، اب سعی کرنے لگے ہیں تو آپ پھر وہ گرین ٹیوب لائٹ کے پاس جا کر استلام کریں گے. استلام نمبر 9 یہ سنت غیر مؤکدہ ہے. رش ہے، نہیں جا سک رہے، عورتیں ہیں، مردوں میں گھسنا پڑے گا، چھوڑ سنت غیر مؤکدہ.
بغیر استلام کے صحیح کر لیں. تو استلام نمبر 9 سنت غیر مؤکدہ. بس جا سکتے ہیں تو قریب ہیں، جا سکتے ہیں جا کے کر لیجیے. انہوں نے پوچھا کدھر سے کریں گے 9واں استلام؟ تو اس کا جواب ہے گرین ٹیوب لائٹ سے. گرین ٹیوب لائٹ کے پاس جا کر استلام کریں گے. گرین ٹیوب لائٹ پر اصل میں باقی حضرات جو نئے بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ طواف وہاں سے شروع کرنا ہے جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے. خانہ کعبہ کے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے وہاں سے طواف شروع کریں. یہ ہے اصل حکم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رش ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام سکھایا کہ آپ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، ہتھیلیاں قبلے کی طرف رکھیں، گویا کہ آپ نے حجر اسود پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. اب آپ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھوں کو چومیں، ہاتھوں کو چھوڑ دیں، اسے استلام کہتے ہیں. بس ایک صاحب نے کہا وضو میں پانی بہانا ہے یا ملنا ہے؟ جی پانی بہانا ہے. اصل پانی بہا دیا نہیں ملا، ملتے اس لیے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، ملنا افضل، لیکن اصل چیز پانی بہانا. ایک صاحب نے کہا اگر پانی بہائیں تو 800 ملی لیٹر سے مقدار بڑھ جاتی ہے، اگر ملیں تو ممکن ہے نہیں. 1 لیٹر پانی سے وضو کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جامع ترمذی میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو کرتے تھے، 1 صاع سے غسل کرتے تھے، 1 صاع 3.5 لیٹر کا، اور 1 مد یہ ہے 800 ملی لیٹر، یعنی 1 لیٹر پانی 1 لیٹر کی بوتل ہوتی، اس میں سے 200 ملی لیٹر کم. تو 1 لیٹر پانی سے 100% سنت کے مطابق وضو ہو جاتا ہے. کر کے دیکھنے کی بات ہے. میں تو کراچی جانا ہوا، وہاں انہوں نے ایک مدرسے میں وہاں 450-500 لڑکا حفظ کا، چھوٹے بچے حفظ کے بچے، تو انہوں نے مجھے وضو کی جگہ دکھائی تو وہاں نا اتنے ڈبے پڑے ہوئے تھے، اتنے یلو کلر کے پلاسٹک کے، لوٹے نہیں تھے، مگ بھی نہیں تھے، ڈبے. میں نے ایک اندازہ لگایا، میں نے کہا یہ تو مد پڑا ہوا ہے. مد انہوں نے 1 مد کے باقاعدہ پلاسٹک کے ڈبے بنوا لیے اور ہر ٹوٹی کے ساتھ مد رکھا ہوا. کہنے کہ ہمارے پورے جامعہ کے طلباء جو ہیں وہ 1 مد پانی سے وضو کرتے ہیں سنت کے مطابق، ٹوٹی سے. اور پھر انہوں نے اسٹیج کے اوپر بچوں کو بلایا، 2 کو، ایک نے ٹب رکھا، ایک نے 1 مد پانی سے مکمل سنت کے مطابق وضو کر کے دکھایا. پانی کی قلت. اب تو اس کو اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ پانی کی حفاظت کریں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ حج انتظامیہ مزدلفہ میں حاجیوں کو فجر سے پہلے ہی نکال دیتی ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر اتوار کو حج تربیت میں آنا پڑے گا. اتوار کو حج تربیت میں آنا پڑے گا جو حج کرنے جا رہا ہے. دیکھیں 12 لاکھ روپیہ سرکاری حج کا خرچہ، اللہ کے بندہ حج سیکھ کر نہیں جا رہا. نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، یہ جو انہوں نے سوال کیا نا حج انتظامیہ مزدلفہ میں سے حاجیوں کو فجر سے پہلے نکال دیتی ہے، بالکل نہیں نکالتی. یہ سنت ہے نکلنا، کوئی نہیں انتظامیہ نکالتی. مزدلفہ ایک بہت بڑا میدان، وقوف مزدلفہ کا ٹائم ہوتا ہے فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے کے درمیان. اس درمیان میں پورا وقت یہاں رہنا واجب نہیں ہے. آپ بس مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھی، دعائیں مانگی، آپ کا وقوف مزدلفہ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی احادیث میں موجود ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے مینا تشریف لے گئے تھے تاکہ ٹھنڈے مینا پہنچ جائے، دھوپ میں تیزی نہ آئے. اس لیے مزدلفہ سے پہلے ہی جانا ہے، آپ پیدل جانا ہے انشاءاللہ، وہاں سواری نہیں ملتی پھر. ایک صاحب نے کہا والدین نفلی روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، ایسی صورت میں ان کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ سکتے ہیں. اصل میں جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے نا پھر وہ بندہ نخرے کرتا ہے، کام بھی نہیں کرنا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، پھر ادھر بھی نہیں جانا ادھر بھی نہیں جانا، باپ کا کہنا بھی نہیں ماننا، روزہ رکھا ہوا ہے، میں تھک گیا ہوں روزہ رکھا ہوا ہے، گرمی ہے، اب باپ نے کہا جا کے دکان میں بیٹھ جاؤ، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، دکان سے بھی جلدی اٹھ کے آ رہا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ سکول بھی نہیں جانا، کالج بھی نہیں جانا، میں نے روزہ رکھا ہوا. پھر تو باپ منع کرے گا. اور اگر روزہ رکھ کے سارے کام کرے تو کون سا باپ منع کرتا ہے؟
اصل مصیبت یہ نفلی روزہ چھوڑنا پڑے گا اس کو، ماں باپ کا کہنا ماننا پڑے گا، فرض روزہ نہیں چھوڑنا۔ نفلی روزہ ماں باپ منع کر رہے ہیں تو دیکھیے کیوں منع کر رہے ہیں، میں نے وجہ بھی بتا دی ساری۔ یہ پھر تنگ کرتا ہے روزہ رکھ کے، نفلی روزہ رکھ کے ماں باپ کو تنگ کرتے، کام نہیں کرتے، پڑھائی بھی نہیں کرتے۔ ایک صاحب نے کہا نفلی روزہ رکھنے کی عادت ہے مگر اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، کسی محفل میں جانا ہو تو روزہ توڑنا پڑے گا تو میں جاتا ہی نہیں کہیں، تو کیا روزہ توڑنے پر 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے؟ نہیں، یہ ذہن میں رکھیں، نفلی روزہ اگر جان بوجھ کر بھی توڑ دیں تو ایک روزے کی قضا، وہ جو 60 روزے ہیں نا وہ رمضان کے روزوں کے کفارہ، نفلی روزہ توڑ دیں صرف ایک روزہ قضا کرنا ہے۔ کہتے ہیں میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا، تو آپ کوشش کریں کہ جہاں جائیں وہاں اکرام کرنے لگے تو آپ کہہ دیجیے میری اس وقت طبیعت نہیں چاہ رہی، یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ اسے طبیعت نہیں چاہ رہی، بس نہ ظاہر کریں روزے کو۔ ایک صاحب کہتے ہیں نظر کمزور ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اصل میں یہ سوال و جواب کی نشست ہے، لیکن چونکہ بزرگوں نے حضرت مولانا شفیع علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی نظر کی کمزوری کا وظیفہ لکھا قرآنی اعمال میں، تو وہ بتا دیتا ہوں۔ سورہ آف کی آیت نمبر 19 سے یا 21، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو یہ آیت 3 دفعہ پڑھ کے آنکھوں پہ دم کر لیجیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میری بیٹی کی بہت غصے میں ہے، اس کی طبیعت تحمل مزاجی آ جائے، اس کا حل بتا دیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ کوشش کریں جس وجہ سے غصہ آتا ہے وہ نہ کریں، آسان بات ہے، اس کو کوشش کریں جس بات کی جو غصہ آتا ہے وہ نہ کریں انشاءاللہ، اور دعا بھی مانگا کریں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے مزاج کو درست فرما دے۔ ایک صاحب نے کہا میری عمر 55 سال ہے، قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، اس عمر میں کس طرح سیکھوں، آن لائن یا کسی کے پاس جا کر سیکھوں؟ دیکھیں اگر سب سے افضل تو یہ ہے کسی قاری صاحب کے پاس چلے جائیں، محلے میں مسجد تو ہے نا، مسجد کے قاری صاحب کی بھی تجوید اچھی ہوتی ہے، اب تو ان کے پاس بیٹھ کر تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھ لیں۔ ہاں باہر کے ملکوں میں جہاں بیچارے آن لائن کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، وہاں آن لائن سے پڑھ لیں، یا اتنے ضعیف ہیں باہر نہیں چل پھر سکتے تب آن لائن پڑھ لیں، لیکن جو لائیو پڑھنے کا مزہ ہے قاری صاحب سے وہ ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ آن لائن یہ متبادل ہے۔ ایک صاحب نے کہا نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی، انہوں نے تو لوگوں کو اکٹھا طلاق کا مطالبہ کر دیا، لیکن جو سامان کپڑے خون جیولری وغیرہ شرعی طور پر واپس ملنی چاہیے کہ نہیں؟ جی اگر نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی طلاق ہو گئی تو ایسی صورت میں اس لڑکی کا جو جہیز ہے ٹیلی فون ہے جیولری ہے شرعی طور پر آپ واپس کر دیں۔ وہ خلع کی بات ہوتی ہے جس میں لڑکی کہتی بس میری جان چھوڑ دو اور یہ پیسے لے لو سب چیزیں لے لو میری جان چھوڑ دو، وہ خلع ہوتا ہے۔ طلاق کی صورت میں سارا جہیز ٹیلی فون جیولری یہ ساری لڑکی کو واپس کرنی پڑیں گے جو لڑکی کی ہے۔ ایک صاحب نے کہا فوت شدگان کا عمرہ یا حج کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فوت شدہ کی طرف سے حج اور عمرہ نفلی کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو حج بدل ہے نا، حج بدل اس کے لیے شرط ہے کہ اس شخص پر حج فرض ہو اور اسی شخص کی طرف اسی کے مال سے حج کیا جائے، اسی کے میقات سے حج کیا جائے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے وہ میرے ابا جی نے حج نہیں کیا تھا، ان کے پاس استطاعت نہیں تھی، اتنا پیسہ نہیں تھا، لیکن اب میرے پاس پیسہ ہے میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے حج کروں، حج بدل۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج بدل کے لیے والد صاحب کا پیسہ ہونا ضروری تھا، ان پر حج فرض ہونا ضروری تھا، اور اگر آپ کا اپنا پیسہ ہے تو آپ پہلے خود حج فرض ادا کر لیں، پھر اس کے بعد نفلی حج کریں، اس کا ثواب کئی ایک کو پہنچائیں، نفلی حج کا ثواب ماں کو بھی پہنچائیں باپ کو بھی پہنچائیں، وہ سب جائز۔ ایک صاحب نے کہا اکثر جب عمرے پر جائیں تو ریاض الجنہ میں عصر سے مغرب کا ٹائم بھی ملتا ہے، تو کیا اس دوران نفل پڑھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جب ٹائم لیتے ہیں نا ریاض الجنہ کا، اس وقت وہ پوچھتا ہے کمپیوٹر آپ کو کون سا ٹائم چاہیے، تو آپ ٹائم ہی ایسا بتائیں، وہ ٹائم بھی پوچھتا ہے دن بھی پوچھتا ہے تاریخ بھی پوچھتا ہے، 2 3 4 وہ آپشن بھی دیتا ہے،
تو آپ خود سلیکٹ کرتے وقت دھیان رکھیں، یہ مجبوری نہیں ہے، بے بسی نہیں ہے، اس میں آپ سلیکشن کے وقت آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہو جائے بالفرض تو کوشش کریں کہ وہاں نفل پڑھنے کے بجائے دعائیں مانگیں، مکروہ وقت میں نفل نہ پڑھیں۔ کیا کسی معزز شخص کے آنے پر تمام مجلس کے لوگوں کا احتراماً کھڑا ہونا درست ہے؟ ہاں، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور وہ یہ ہے، اگر کوئی شخص یہ پسند کرے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں تو اس شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ میں نے ٹھہر کے نا آرام سے حدیث سنائی۔ اگر کوئی شخص یہ پسند کرے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، یعنی اس کے اندر تکبر ہو، تو ایسی صورت میں اس شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے، یہ حدیث۔ اب جامع ترمذی کی اور احادیث میں موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھری، صحابہ کی مجلس بھری ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس خاتون کے لیے اور اس کے لیے اپنی چادر بچھائی اور اس کو احترام سے بٹھایا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خاتون کے لیے۔ وہ بعد میں صحابہ کو پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رضائی معاندہ تھی۔ تو معلوم یہ ہوا آپ کسی بزرگ خاتون کے لیے احترام میں کھڑے ہوتے تو جائز، وہ تکبر سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ چاہتے آپ کھڑے رہے میرے سامنے، بس میں بیٹھا ہوں آپ کھڑے رہے، نعوذ باللہ تکبر، جیسے بعض دفتروں میں بھی ہوتا ہے کہ جی صاحب بیٹھے ہوئے آپ کھڑے رہے، یہ تکبر سے منع کیا۔ لیکن بزرگ کوئی آئے، کوئی عالم آئے، آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، جائز۔ میں نے دونوں باتیں حدیث سے بتا دی، یعنی ممانعت بھی بتا دی اور جواز بھی بتا دیا۔ سیاسی سوالات کوشش کیجیے نہ کیجیے، اس کا جواب میں پڑھتا بھی نہیں ہوں۔ سیاسی سوالات بس باہر پوچھ لیجیے، الگ پوچھ لیجیے۔ جی سیاسی سوال، دو سوال نہیں کرنے، ایک سیاسی سوال اور فرقہ وارانہ سوال، اس کا جواب نہیں، کیونکہ جو جواب دیا جائے گا ایک کو مزہ آئے گا، ایک دل دکھے گا۔ سیاسی سوال، فرقہ وارانہ سوال، جو جواب دیں گے نا ایک خوش ہوگا چھلانگے لگائے گا اور ایک کہے گا نہیں مولانا صاحب نے گڑبڑ کی ہے۔ تو اس لیے دو باتوں پہ پابندی ہے، یہاں ہدایت کی بات ہے، ہدایت کی بات ہے۔ انہوں نے کہا جمعے کے خطبے سے پہلے کی اذان کا جواب دینا کیسا ہے؟ اصل میں یہ جو خطیب صاحب بیٹھ جاتے ہیں نا خطبہ دینے کے، عربی والا خطبہ، عربی والا، پھر اس کے بعد نماز ہوتی ہے، تو یہ جو عربی والا خطبہ ہوتا ہے اس کے لیے جب امام ممبر پر بیٹھ جائے تو اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس الامام علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام، اذا جلس الامام علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام ممبر پر بیٹھ جائے تو اب نہ کلام کرنا نہ نماز پڑھنی۔ یہاں تک کہ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے اگر کوئی بات کرے نا جمعے کے خطبے کے دوران بات کرے، آپ نے کہا اس کت چپ ہو جا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد لغا، اس نے بھی بیکار کام کیا، یہ بھی تو بولا۔ تو اگر کوئی بولے تو اس کو چپ کرانے کے لیے اشارہ کر دے، زبان سے نہ بولے کیونکہ بولنا منع۔ تو نہ نماز پڑھیں جب امام ممبر پر بیٹھ جائے، تو نہ نماز پڑھیں نہ بات کریں، ٹھیک۔ اب ایسی صورت میں جو اس وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے اس کا جواب بھی نہیں دینا، مانا نام آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دل میں درود شریف پڑھ لیں، زبان سے نہیں پڑھ لیں۔ ہاتھ اٹھا کر بعض لوگ ہوتے ہیں دعائیں مانگتے جی، دو خطبوں کے درمیان دعا مانگنا دعا کی قبولیت کا وقت ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن دل میں مانگنا، اس وقت بھی زبان نہیں، تو اذان کا جواب بھی نہیں دینا اس وقت، کسی کے سلام کا بھی جواب نہیں دینا، اس چپ کر کے بیٹھے، اس وقت باتیں بھی نہ کریں۔ تو بہت ضروری کوئی خدا نہ کرے کہ بات ایسی ہو تو اشارے سے بات کر لیں، کچھ سمجھا دیں۔ جی وقت مکمل ہوا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔